تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کیلی رمر کے ایک بہت ہی دلچسپ ناول پر، وہ باتیں جو ہم کہہ نہیں سکتے۔ جی ہمارے پاس اس کے ابتدائی چند ابواب ہیں اور مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح دو بالکل الگ الگ کہانیاں ایک دوسرے سے جڑتی ہیں۔ اور یہ کہانیاں صرف وقت اور جگہ کے لحاظ سے الگ نہیں ہے، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک کہانی آج کے امریکہ کی ہے اور دوسری 1942 کے پولینڈ کی۔ اور ان کا اصل جو تضاد ہے وہ خاموشی اور آواز کے درمیان ہے۔ ایک کردار ہے جو اپنی آواز کھو چکا ہے اور دوسرا اسے تلاش کر رہا ہے۔ صحیح۔ اور ان کے بیچ نسلوں پر محیط ایک ایسا راز ہے جسے لفظوں میں کبھی بیان ہی نہیں کیا گیا۔ بالکل۔ تو آئیے پہلی کہانی سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ہماری ملاقات ہوتی ہے ایلس سے، موجودہ دور کی کردار۔ ہاں، آج کے دور کی ایک ماں، اور پہلا ہی منظر ایک گروسری سٹور کا ہے، اور سچ کہوں تو وہ منظر پڑھ کر ہی دل تھوڑا بیٹھ جانے لگتا ہے۔ بالکل۔ وہ اپنے بیٹے ایڈی کے ساتھ ہے اور دہی کی پیکیجنگ میں ایک چھوٹی سی معمولی سی تبدیلی ایڈی کے لیے ایک بہت بڑے بحران کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ منظر کمال کا ہے۔ یہ ہمیں بالکل سیدھا دکھاتا ہے کہ ایلس کی روز کی زندگی کتنی مشکل اور اکیلے پن سے بھری ہوئی ہے۔ ہاں، بہت زیادہ۔ ایڈی جو آٹزم کا شکار ہے، اسے اپنی دنیا میں ایک ترتیب چاہیے، اور ذرا سی بھی تبدیلی اسے بے چین کر دیتی ہے۔ صحیح۔ لیکن مصنفہ کا اصل کمال یہ دکھانا ہے کہ اس عوامی جگہ پر ایلس کیسا محسوس کرتی ہے۔ وہ لوگوں کی گھورتی نظریں، وہ شرمندگی کا احساس، اور وہ بے بسی کہ وہ اپنے ہی بچے کو تسلی نہیں دے پا رہی۔ بالکل۔ یہ صرف دہی کی بات نہیں ہے، یہ ایلس کی پوری زندگی کی ایک طرح سے عکاسی ہے۔ اور اسی منظر میں ہمیں ایڈی کی کمیونیکیشن ایپ سے ملوایا جاتا ہے، AAC۔ جی، جو کہ بہت اہم ہے۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ان لوگوں کو آواز دیتی ہے جو بول نہیں سکتے۔ یہ صرف ایک ایپ نہیں، یہ ایڈی کا دنیا سے جڑنے کا واحد راستہ ہے۔ اور اس وقت اندازہ نہیں ہوتا ہے نا؟ بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ چھوٹی سی ایپ آگے چل کر کہانی میں کتنا بڑا، کتنا اہم کردار ادا کرنے والی ہے۔ یہی تو اس ناول کی خوبصورتی ہے۔ ایک چھوٹی سی تفصیل بعد میں کہانی کا مرکزی نقطہ بن جاتی ہے۔ یہ ایپ صرف ایڈی کی آواز نہیں، بلکہ یہ ہر اس شخص کی آواز بن جاتی ہے جو بول نہیں سکتا۔ صحیح۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں ملتی ہے باب 3 میں، جب ایلس اور ایڈی اسپتال جاتے ہیں اپنی دادی باپچا سے ملنے۔ جی، جنہیں فالج ہوا ہے اور وہ بھی بولنے کی صلاحیت کھو چکی ہیں۔ جب میں نے یہ پڑھا کہ باپچا نے ایڈی کے آئی پیڈ کی طرف اشارہ کیا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بہت ہی غیر متوقع لمحہ تھا۔ ایک 90 سالہ خاتون جو ٹیکنالوجی سے واقف نہیں، وہ اس ڈیوائس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور دیکھیں کہ کن دو کرداروں کو جوڑا جا رہا ہے، ایک بچہ جو بول نہیں سکتا اور ایک بزرگ خاتون جو بولنے کی صلاحیت کھو چکی ہیں۔ اور ٹیکنالوجی ان کے بیچ میں ایک پل کا کام کر رہی ہے۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کا کمال نہیں ہے، یہ ایک گہری ستم ظریفی ہے کہ بچہ کی خاموشی جو جنگ کے پرانے صدمے سے پیدا ہوئی، اسے ایک ماڈرن ڈیجیٹل ڈیوائس کے ذریعے توڑا جا رہا ہے۔ واہ، یہ بہت گہری بات ہے۔ مصنفہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بعض اوقات ہمیں ماضی کے راز کھولنے کے لیے حال کے اوزاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور بچہ اسی ڈیوائس کو استعمال کر کے اپنی پہلی خواہش کا اظہار کرتی ہے۔ جی، وہ اپنی یادگاروں کا ایک پرانا ڈبہ منگوانا چاہتی ہیں۔ تو بچہ کی اس خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے مصنفہ ہمیں سیدھا اسی جگہ لے جاتی ہیں جہاں یہ خاموشی پیدا ہوئی تھی، 1942 کا پولینڈ۔ بالکل۔ یہاں ہماری ملاقات ایک بالکل مختلف کردار الینا ڈیوزیاک سے ہوتی ہے۔ اس کی دنیا امید اور محبت سے بھری ہے۔ اور یہ تضاد بہت طاقتور ہے۔ کیسے؟ ایک طرف موجودہ دور کی ایلس ہے جس کی زندگی مسائل سے بھری ہے، اور دوسری طرف ماضی کی الینا ہے جس کی زندگی بظاہر بہت مکمل اور خوبصورت لگتی ہے۔ ہاں، اس کی منگنی تماس سے ہو چکی ہے اور وہ اپنے مستقبل کے خواب دیکھ رہی ہے۔ لیکن اس خوبصورتی پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ مصنفہ ہمیں ستمبر 1939 میں لے جاتی ہیں جب نازی جرمنی پولینڈ پر حملہ کرتا ہے، اور ان کی پرسکون دنیا کا شور اور خوف اچانک ان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ جی، الینا اور اس کے خاندان کو بمباری سے بچنے کے لیے ایک تہخانے میں پناہ لینی پڑتی ہے۔ اور جنگ کی حقیقت اس وقت الینا پر پوری طرح سے واضح ہوتی ہے جب وہ ایک ناقابل یقین ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ وہ منظر بہت ہی خوفناک ہے۔ نازی
फौजी गांव के मेयर और एक मुअज़्ज़ज़ यहूदी दोस्त अलेक्सी को सबके सामने सरेआम गोली मार देते हैं। और ये वो लम्हा है जहां अलीना की मासूमियत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। वो दुनिया जिसे वो महफूज समझती थी एक लम्हे में बिखर जाती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, ये वो पहला सदमा है जो उसकी रूह में उतर जाता है। ये उन बातों में से एक है जिन्हें वो कह नहीं सकती। अच्छा, तो ये वो पहली ना कही जाने वाली बात है। हाँ, वो खौफनाक याद जो उसके अंदर हमेशा के लिए दफन हो जाती है। यहीं से इस खामोशी का आगाज होता है जो 80 साल बाद एक अस्पताल के कमरे में एक आईपैड के जरिए टूटने की कोशिश करेगी। तो आप कहानी वापस मौजूदा दौर में आती है। जी। एलिस अपनी दादी बापचा के लिए यादगारों का वो डब्बा ले आती है और बापचा उस डब्बे को देखकर जिस तरह रद्द-ए-अमल देती हैं वो बहुत जज्बाती है। ओह, बहुत ज्यादा। वो कांपते हाथों से पुरानी तस्वीरों और चीजों को छूती हैं, जैसे वो अपने माजी को, अपनी खोई हुई जिंदगी को छू रही हूं। सही। वो डब्बा सिर्फ पुरानी चीजों का मजमुआ नहीं है, वो बापचा की पूरी शनाख्त है। हर तस्वीर, हर चीज एक भूली बिसरी कहानी बयान कर रही है। उसकी जवानी, उसकी मोहब्बत और उस दुनिया की यादगार जिसे जंग ने तबाह कर दिया। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी तारीख और यादें हमारी शख्सियत का कितना अहम हिस्सा होती हैं। इन चीज़ों के बगैर बापचा सिर्फ एक बीमार, खामोश, बूढ़ी औरत है, लेकिन उनके साथ वो अलीना है। और फिर आईपैड की मदद से बापचा बार बार एक नाम टाइप करती हैं, तोमाज। जी। और उसके बाद वो एक ऐसी ख्वाहिश का इजहार करती हैं जो सबको हिला के रख देती है। वो पोलैंड जाना चाहती हैं। ये पढ़कर मैं सोच में पड़ गया कि एलिस ये सब कैसे करेगी। मतलब उसकी अपनी जिंदगी तो पहले ही इतनी बिखरी हुई है। और वो अपने बेटे को कैसे छोड़ सकती है? हाँ, वो अपने बेटे को छोड़कर एक ऐसे मुल्क कैसे जा सकती है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती। यही वो मुकाम है जहां कहानी के दोनों धारे आपस में मिल जाते हैं। अब ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि बापचा ही दरअसल 1942 की अलीना है। सही। ये कनेक्शन अब साफ नजर आ रहा है। उसका तोमास को याद करना और पोलैंड जाने की जिद इस बात की तरफ इशारा है कि माधी का कोई अधूरा बाब है जिसे वो बंद करना चाहती है। कोई राज है जिसे वो मरने से पहले फाश करना चाहती है। और यही ख्वाहिश एलिस के लिए एक चैलेंज बन जाती है, एक ऐसी पहेली जिसे उसे हल करना है। तो अब तक हमने देखा कि एलिस अपनी जाती और खानदानी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है, जबकि उसकी दादी उसे अपने माजी के एक ऐसे राज को जानने पर मजबूर कर रही हैं जिसकी जड़ें दूसरी जंग अजीम से जुड़ी हैं। ये दो औरतों की कहानियां हैं जो मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ तरीकों से अपनी आवाज़ तलाश करने की कोशिश कर रही हैं। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि बापचा की खामोशी एलिस को अपनी आवाज़ तलाश करने पर मजबूर करती है ना? बिल्कुल। एलिस जो अपनी जिंदगी में खुद को बेबस महसूस करती है, उसे अपनी दादी के लिए एक ऐसा कदम उठाना पड़ता है जो उसकी हिम्मत से कहीं बड़ा है। इस कहानी से एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि बाज़-औक़ात वो बातें जो कही नहीं जा सकती सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। और ये कि इन खामोशियों के पीछे कौन से राज दफन हो सकते हैं जो नस्लों तक सफ़र करते हैं, और क्या इन राजों को खोलना हमेशा बेहतर होता है या कुछ बातों को ना कहना ही बेहतर है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल। अगले हिस्से में हम एल्स के पोलैंड के बहादुराना सफ़र की पैरवी करेंगे और जंग के मरकज़ में अलीना को दरपेश बढ़ते हुए खतरात का मुशाहिदा करेंगे। पिछली बार हमने दो कहानियों की बुनियाद रखी थी। एक तरफ दूसरी जंग अजीम के पोलैंड में नौजवान अलीना, और दूसरी तरफ आज के दौर में उसकी पोती एलिस। जी, और दोनों कहानियां एक ही नाम के गिर्द घूमती हैं, तोमास। एक ऐसा राज जिसे अलीना यानी बाबीशा अपनी जिंदगी के आखिर में हल करना चाहती हैं। और आज हम इन दोनों कहानियों में मजीद गहराई में उतरेंगे। ये सिर्फ माजी और हाल का टकराव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस बात की खोज है कि कैसे एक नस्ल की खामोशी अगली नस्ल पर एक बोझ बन जाती है। आज हम देखेंगे कि बका की असल कीमत क्या होती है, और एक भूली बिसरी मोहब्बत की कहानी को दोबारा जिंदा करने के लिए क्या कुछ दांव पर लगता है। बिल्कुल। तो आइए सीधा वहीं चलते हैं जहां अलीना की दुनिया पर क़यामत टूटने वाली थी। बाब 16 का आगाज एक ऐसे मंजर से होता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। घर के दरवाजे पर नाजी फौजियों की दस्तक, और उसके वालिद की सिर्फ एक चीख,
بھاگو۔ وہ ایک لفظ وہیں اس کا بچپن ختم ہو گیا۔ وہ افراتفری کا عالم سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ الینا اور توماس کو فوراً گھر کے نیچے بنے ایک خفیہ تہخانے میں دھکیل دیا جاتا ہے، ہاں، اور یہ تہخانہ جو شاید کبھی چیزیں محفوظ رکھنے کے لیے بنا ہوگا، اب ان کی زندگی کی آخری امید ہے۔ اور جس طرح سے اسے بیان کیا گیا ہے وہ صرف ایک جگہ نہیں لگتی، وہ ایک احساس ہے۔ اندھیرا، تنگ جگہ، ہوا کی کمی۔ ایسا لگتا ہے جیسے دیواریں ان پر بند ہو رہی ہوں، اور اوپر سے فوجیوں کے بھاری بوٹوں کی آوازیں وہ زمین پر نہیں، سیدھا دل پر پڑ رہی تھیں۔ بالکل، اور یہیں پر بات دلچسپ ہو جاتی ہے نا؟ بظاہر تو یہ صرف چھپنے کی جگہ ہے، لیکن کیا یہ اس سے کچھ زیادہ نہیں؟ مطلب؟ یعنی یہ تاریک ہے، خوفناک ہے، گھٹن زدہ ہے، لیکن یہی وہ واحد جگہ ہے جہاں امید زندہ ہے۔ یہ اس خاندان کی مزاحمت کی ایک علامت ہے، اچھا۔ جو ظالموں کے قدموں کے عین نیچے چھپی ہوئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمت اور حوصلہ اکثر سب سے تاریک اور تنگ جگہوں پر ہی جنم لیتا ہے۔ اور اسی تاریکی میں جب موت اوپر ناچ رہی ہے، الینا اور توماس کے درمیان ایک عجیب سی قربت پیدا ہوتی ہے۔ جی، لیکن پھر اسی لمحے توماس ایک ایسا انکشاف کرتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، اتنے شدید تناؤ کے عالم میں جب جان خطرے میں ہے، توماس اسے یہ تباہ کن خبر دینے کا فیصلہ کیوں کرتا ہے؟ یہ تھوڑا ظالمانہ نہیں لگتا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ پہلی نظر میں یہ واقعی ظالمانہ لگتا ہے نا؟ لیکن اگر ہم اس کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو شاید یہ ظلم نہیں بلکہ ایک مایوس کن کوشش تھی۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کے خاندان کو نقل مکانی کے لیے چن لیا گیا ہے۔ شاید وہ جانتا تھا کہ صرف اتنا بڑا صدمہ ہی الینا کو سب کچھ چھوڑ کر اس کے ساتھ بھاگنے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا نفسیاتی دھکا تھا تاکہ وہ حقیقت کو قبول کر لے۔ بالکل، اور یہ ہمیں شروع سے ہی توماس کے ارادوں پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا وہ اسے بچا رہا تھا یا اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا تھا؟ اس انکشاف نے تو الینا کے لیے ایک ناممکن دوراہا کھڑا کر دیا۔ ایک طرف اس کے والدین، جن کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ اسے ہمیشہ محفوظ رکھیں گے، اور دوسری طرف توماس جو اسے فرار کا راستہ دکھا رہا ہے۔ اس کا اپنے والدین پر اعتماد اسی لمحے ٹوٹ گیا۔ جی، اور یہی جنگ کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ صرف گھر اور جانے نہیں لیتی، یہ خاندان کے اندر اعتماد اور یقین کے رشتوں کو بھی توڑ دیتی ہے۔ الینا کو ایک ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جو اس کی عمر سے بہت بڑا ہے۔ یہیں سے اس کی بقا کا سفر صرف بیرونی خطرات سے نہیں بلکہ اندرونی کشمکش اور ناقابل تصور قربانیوں سے جڑ جاتا ہے۔ الینا کو تو ایک ناممکن انتخاب کا سامنا ہے، اور کئی دہائیوں بعد دلچسپ بات یہ ہے کہ ایلس کو بھی ایک بالکل مختلف لیکن اتنا ہی مشکل انتخاب درپیش ہے۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے دونوں کو جوڑا ہے۔ ایلس کے لیے بابیشا کے پولینڈ جانے کی درخواست صرف ایک سفر نہیں، یہ ایک جذباتی سمن ہے۔ اور وہ خطوط؟ ہاں، اسے وہ خطوط ملتے ہیں جو اس کی دادی نے لکھے تھے، جو ایک ادھورے ماضی کی علامت ہیں۔ ایک طرف اس پر اپنی نسل کا بوجھ ہے، اور دوسری طرف اس کی اپنی زندگی، اس کا شوہر ویڈ، اس کے بچے، اور خاص طور پر اس کا بیٹا ایڈی، جسے اس کی توجہ کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور یہ وہ کشمکش ہے جو تارکین وطن خاندانوں کی دوسری یا تیسری نسل اکثر محسوس کرتی ہے نا، کہ ماضی کی وراثت اور حال کی حقیقت کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے۔ جی، اور مصنف اسے صرف ایک عام کشمکش کے طور پر پیش نہیں کرتا۔ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایلس کا یہ تصادم صرف ماضی اور حال کے درمیان کا انتخاب نہیں ہے۔ اچھا۔ مصنف یہ دلیل دیتا نظر آتا ہے کہ تارکین وطن کے بچوں کے لیے ماضی کبھی ماضی ہوتا ہی نہیں، یہ ان کی روزمرہ کی زندگی میں ایک فعال، ایک مطالبہ کرنے والی موجودگی ہے۔ ایلس کا احساس جرم صرف اپنی دادی کے لیے نہیں ہے، یہ ایک ایسی تاریخ کے لیے ہے جس کے لیے وہ خود کو ذمہ دار محسوس کرتی ہے لیکن اسے پوری طرح سمجھتی بھی نہیں۔ اس کی گفتگو اپنے شوہر ویڈ کے ساتھ بھی بہت اہم ہے۔ شروع میں ویڈ اس کی پریشانی کی گہرائی کو سمجھ نہیں پاتا، صحیح؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کے نقطۂ نظر سے ایلس کی زندگی تو یہاں ہے، اس کے اور بچوں کے ساتھ۔ جی۔ اور یہ تناؤ بہت حقیقی ہے، لیکن پھر جب وہ بات کرتے ہیں تو ویڈ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک سفر نہیں ہے،
اسے سمجھ آتا ہے کہ ایلس کو اپنے ماضی کے اس حصے کو حل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ حال میں پوری طرح موجود رہ سکے۔ بالکل۔ اس کا ایلس کو جانے کے لیے حوصلہ دینا صرف ایک اچھے شوہر کی نشانی نہیں، بلکہ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ کبھی کبھی ہمیں ماضی میں واپس جانا پڑتا ہے تاکہ ہم مستقبل کی طرف بڑھ سکیں۔ لیکن فیصلہ کرنے کے بعد بھی جانا آسان نہیں ہے۔ ایئرپورٹ کا وہ سین، وہ بہت پاورفل ہے۔ بہت زیادہ۔ ایلیز جس طرح اپنے بچوں کو الوداع کہتی ہے، وہ خوف اور پچھتاوا جو اسے تقریباً مفلوج کر دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کا خوف صرف بچوں کو چھوڑنے کا نہیں تھا۔ میں متفق ہوں، وہ خوف اس سے بھی گہرا ہے۔ یہ اس سچائی کا سامنا کرنے کا خوف ہے جس کی وہ تلاش میں جا رہی ہے۔ اچھا۔ کیا ہوگا اگر راز اس کی توقع سے زیادہ تاریک نکلا؟ کیا ہوگا اگر وہ اپنی دادی کی وہ تصویر کھو دے جو اس نے اپنے ذہن میں بنا رکھی ہے؟ تو یہ سفر صرف حقائق جاننے کے لیے نہیں، یہ خود کو جاننے کے لیے ہے۔ یہ اسے اپنے آرام کے دائرے سے باہر نکلنے اور اپنی شناخت کو اپنی خاندانی وراثت کے آئینے میں دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو وہ اس خوف پر قابو پا کر پولینڈ پہنچ جاتی ہے، ایک ایسی سرزمین میں جو اس کے آباء و اجداد کی ہے لیکن اس کے لیے بالکل اجنبی ہے۔ اور وہاں اس کی ملاقات زوفیا سے ہوتی ہے، جو اس کہانی میں ایک اہم موڑ ثابت ہوتی ہے۔ جی، زوفیا صرف ایک گائیڈ یا مترجم نہیں ہے، وہ اس تلاش میں اس کی شراکت دار بن جاتی ہے۔ وہ آتے ہی ایلس کو اس چیلنج کی حقیقت سے روشناس کراتی ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ بالکل، وہ بتاتی ہے کہ جنگ کے زمانے کے ریکارڈز کو تلاش کرنا کتنا مشکل ہے، کیونکہ جنگ صرف زندگیاں نہیں مٹاتی، وہ تاریخیں بھی مٹا دیتی ہے۔ صحیح۔ کہانیاں، نام، رشتے، سب کچھ افراتفری میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ کسی محفوظ شدہ دستاویزات کو کھنگالنا نہیں ہے، بلکہ ایک بکھری ہوئی پہیلی کے ٹکڑوں کو جوڑنے جیسا ہے۔ اور شروع میں انہیں مایوسی ہوتی ہے نا؟ جی بالکل، انہیں ایلس کے دادا کی بہن ایمیلیا کا تو ذکر مل جاتا ہے، لیکن اس کی دادی الینا کے بارے میں کچھ نہیں ملتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ تاریخ کے صفحات سے غائب ہو گئی ہو۔ بالکل، اور یہ اس کے فرار کی کہانی سے مطابقت بھی رکھتا ہے۔ صحیح۔ اور جب ایلس تقریباً ہمت ہارنے لگتی ہے، تب انہیں وہ چیز ملتی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے، ایک ایسا سراغ جو اس تاریخی تلاش کو انتہائی ذاتی بنا دیتا ہے۔ وہ خط۔ جی، زوفیا کو توماس کا لکھا ہوا ایک خط ملتا ہے جو اس نے ایلس کی دادی کو لکھا تھا۔ یہ ایک زبردست لمحہ ہے۔ یہ اس کہانی میں ایک بنیانیہ بم کی طرح گلتا ہے۔ اب تک توماس صرف ایک نام تھا۔ بابیشا کی کہانی کا ایک پر اسرار کردار۔ ہاں، لیکن یہ خط، یہ اسے ایک آواز دیتا ہے، جذبات دیتا ہے۔ یہی اس دریافت کی خوبصورتی ہے۔ یہ توماس کو ایک ایسے شخص میں بدل دیتی ہے جس نے محبت کی، خواب دیکھے اور شاید بہت کچھ کھو دیا۔ اس نے تو ہمیشہ توماس کو ایک جنگی ہیرو یا ایک محافظ کے طور پر سنا تھا۔ بالکل، لیکن یہ خط اس کا ایک رومانوی پہلو سامنے لاتا ہے جس سے ایلس بالکل ناواقف تھی۔ تو اچانک ایلس کی یہ تلاش صرف ایک خاندانی ذمہ داری نہیں رہتی۔ یہ ذاتی بن جاتی ہے۔ جی، اب وہ صرف اپنی جڑیں نہیں تلاش کر رہی، بلکہ وہ ایک ایسی محبت کی کہانی کے رازوں سے پر اٹھا رہی ہے جسے تاریخ نے دفن کر دیا تھا۔ اس سے اس کی تلاش میں ایک نئی شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ جی، اور یہ ماضی کی محبت کو حال کی سچائی کی تلاش سے جوڑ دیتی ہے۔ اب سوال صرف یہ نہیں کہ کیا ہوا تھا، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ کیا محسوس کرتے تھے۔ یہ اس معمے میں ایک انسانی اور رومانوی پرت کا اضافہ کرتا ہے جو ایلس کو اس کہانی سے اور بھی گہرائی میں جوڑ دیتا ہے۔ تو اس قسط کے اختتام پر ہم دو متوازی راستوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جی، الینا اپنے خاندان اور اپنی پہچان کو پیچھے چھوڑ کر ایک غیر یقینی مستقبل کی طرف بھاگنے پر مجبور ہے، جبکہ اس کی پوتی ایلس نے اسی ماضی کے پہلے حقیقی اور جذباتی سراغ کو ابھی کھوجنا شروع کیا ہے۔ ایک سچائی سے بھاگ رہی ہے، دوسری اسی سچائی کی طرف بھاگ رہی ہے۔ بالکل۔ اور یہ ہمیں ایک بہت ہی بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا، کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی محبت کی کہانیوں اور قربانیوں کو جان کر کس حد تک بدل جاتے ہیں۔ کیا ان کے چھپے ہوئے رازوں کو بے نقاب کرنا حال میں ہماری اپنی شخصیت کو بھی نئی شکل دے دیتا ہے؟ کہ ماضی کے حتمی راز اور اس دل دہلا دینے والی ملاقات سے پردہ اٹھائیں گے جس نے سب کچھ بدل دیا۔ آج ہم آخرکار ان چیزوں سے پردہ اٹھائیں گے جو دہائیوں سے نہیں کہی گئیں۔ ابھی سبسکرائب کریں کیونکہ ہم محبت اور بقا کی اس عظیم داستان کا اختتام کر رہے ہیں۔
وہ باتیں جو ہم کہہ نہ سکے کہ اس سفر کے آخری پڑاؤ میں خوش آمدید ہے، ہم نے الینا اور ایلس کی کہانیوں کو ساتھ ساتھ چلتے دیکھا ہے۔ جی، ایک دادی جو جنگ کی تباہی سے گزری اور ایک پوتی جو حال میں رہ کر ماضی کے راز کھوج رہی ہے۔ اور آج آخر کار یہ دونوں دھاگے آ کر ایک جگہ جڑتے ہیں۔ تو آج ہم صرف کہانی ختم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ماضی کی ایک خاموشی، ایک راز حال میں موجود رشتوں کو کیسے شکل دیتا ہے۔ بالکل، اور کیا سچائی جاننے سے زخم بھرتے ہیں یا مزید گہرے ہو جاتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ناول کے آخری ابواب میں کیا راز چھپے ہیں۔ تو ہم باب 37 سے شروع کرتے ہیں۔ منظر ہے دوسری جنگ عظیم کے آخری دنوں کا پولینڈ۔ ایلینا اور ساؤل ایک پناہ گزین کیمپ جانے والی ٹرین میں ہیں، اور یہ کوئی عام سفر نہیں ہے۔ جی نہیں۔ ٹرین بیمار، زخمی اور امید ہار چکے لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ مطلب ہر چہرہ ایک دکھ بھری کہانی سنا رہا ہے۔ اور اسی گھٹن اور مایوسی کے ماحول میں ایلینا ایک چھوٹا سا لیکن بہت اہم فیصلہ کرتی ہے۔ وہ اپنے پاس بچے ہوئے تھوڑے سے پیسوں سے روٹی خریدتی ہے۔ جی، اور یہ جو روٹی خریدنے کا عمل ہے نا، یہ بظاہر بہت معمولی لگتا ہے، لیکن یہ کہانی کا ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اچھا؟ یہ صرف بھوک مٹانے کا انتظام نہیں تھا، یہ ایلینا کی طرف سے مایوسی کو دیا گیا ایک جواب تھا۔ اس کی ہمت، اس کی دوراندیشی اور سب سے بڑھ کر زندہ رہنے کی خواہش۔ بالکل، اس کی زندہ رہنے کی شدید خواہش کا ثبوت۔ جب ارد گرد ہر کوئی ہمت ہار چکا ہو، اس وقت مستقبل کے لیے ایک روٹی بچانا امید کی سب سے بڑی علامت بن جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ چھوٹا سا عمل ظاہر کرتا ہے کہ ایلینا بے بس نہیں، بلکہ ایک ایسی جنگجو ہے جو آخری سانس تک لڑے گی۔ اور اس جنگجو کو فوراً ہی ایک اور جنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ بیزولک پہنچتے ہیں تو ان کی ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ کیمپ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جی، اور انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ملتی، انہیں واپس دھکیل دیا جاتا ہے۔ اور اسی لمحے ایک فوجی ایلینا کو اپنی حوص کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بقا کی جنگ لڑتے لڑتے عزت بچانے کی جنگ میں پھنس جاتے ہیں۔ اور اسی افراتفری، اسی جان لیوا خطرے کے بیچ کہانی کا سب سے بڑا موڑ آتا ہے۔ ایلینا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ حاملہ ہے۔ اور یہ بچہ توماس کا ہے۔ جی، ایک لمحے کے لیے سوچیں، اس انکشاف نے سب کچھ بدل دیا۔ اب یہ صرف اس کی اپنی جان بچانے کی بات نہیں تھی، اب اس کے اندر ایک نئی زندگی تھی۔ توماس کے ساتھ اس کی محبت کی واحد زندہ نشانی۔ یہ بچہ اس کا ماضی بھی تھا اور اس کا مستقبل بھی۔ اس ایک احساس نے اسے وہ طاقت دی جس کی اسے شاید سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اس کا مقصد بڑا ہو گیا تھا۔ بالکل۔ اس احساس کے بعد جو ہوتا ہے وہ دل دہلا دینے والا ہے۔ ایلینا اور ساؤل دونوں جانتے ہیں کہ اس ظالم دنیا میں ایک اکیلی غیر شادی شدہ حاملہ عورت کا کوئی مستقبل نہیں۔ صحیح۔ تو وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ توماس کی غیر موجودگی میں وہ ایک دوسرے سے شادی کیے فرضی خاموش رسم ادا کرتے ہیں۔ نہ کوئی جشن، نہ کوئی گواہ، صرف دو مایوس انسان اور ایک انکہا وعدہ۔ اس لمحے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف بقا کا معاہدہ نہیں تھا، یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ جنگ کس طرح انسانی شناخت کو توڑ دیتی ہے۔ اچھا۔ ساؤل اپنی ذاتی شناخت قربان کر کے ایک محافظ کا کردار اپنا رہا تھا، اور ایلینا ایک بیوی کا، جبکہ اس کا دل کہیں اور تھا۔ یہ کردار بقا کے لیے ضروری تھے، لیکن انہوں نے ان کی اصل ذات پر ایک بوجھ ڈال دیا۔ جی، اور یہ وہ پہلا پتھر تھا جس نے اس خاموشی کی دیوار کی بنیاد رکھی جو آنے والی دہائیوں تک قائم رہنے والی تھی۔ تو ایک طرف ایلینا اپنی شناخت چھپا کر مستقبل بنانے پر مجبور تھی، اور دوسری طرف کئی دہائیوں بعد اس کی پوتی ایلس اپنی شناخت جاننے پولینڈ پہنچی ہوئی تھی۔ بالکل، اور اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ تلاش اسے کہاں لے آئے گی۔ باب 38 میں ایلس کی ملاقات ایمیلیا سے ہوتی ہے، جو توماس کی بہن ہے۔ اور یہ ملاقات دہائیوں پر محیط خاموشی کو توڑ دیتی ہے۔ جی، جب ایمیلیا ایلس کو دیکھتی ہے تو وہ سکتے میں آ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایلس کی شکل ہو بہو اس کے بھائی توماس سے ملتی ہے، جسے وہ جنگ میں مرا ہوا سمجھتی تھی۔ اس ایک لمحے میں اس کے خاندان کی پوری تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسے پہلی بار پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھائی جنگ کے بعد بھی زندہ تھا۔ صحیح۔ اور یہ ایلس کے لیے بھی ایک بہت طاقتور لمحہ ہے جو اسے براہ راست اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں سے جوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد پولش زبان میں انکشافات کا ایک طوفان آتا ہے، لیکن اصل دھماکہ باب 43 میں ہوتا ہے۔
جب ماضی اور حال کی تمام کڑیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں، جی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ایلینا اور ساؤل امریکہ پہنچے تو انہیں توماس کا ایک خط ملا۔ ایک خط جو شاید کبھی نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اس خط میں توماس نے ایلینا کے لیے اپنی لازوال محبت کا اظہار کیا تھا اور اس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ اور یہاں وہ راز کھلتا ہے جس پر پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں ہیں کہ ایلس پر کیا گزری ہوگی۔ اس کی پوری زندگی، اس کی شناخت کی بنیاد ایک جھوٹ پر مبنی تھی۔ وہ شخص جسے وہ اپنا دادا سمجھتی تھی، ساؤل، وہ اس کا دادا نہیں تھا۔ وہ ایک محافظ تھا، ایک فرشتہ تھا، لیکن اس کا خون ایلس کی رگوں میں نہیں دوڑ رہا تھا۔ اور اس کی دادی بابسیا، جس کے پیچھے قربانی، محبت اور دکھ کا ایک سمندر چھپا تھا۔ وہ باپسیا نہیں، وہ ایلینا تھی۔ توماس اس کی سچی محبت تھا جو جنگ کی نظر ہو گیا۔ یہ صرف ایک خاندانی راز نہیں تھا، یہ تو ایلس کی اپنی ذات کی دوبارہ دریافت تھی۔ بالکل۔ جب میں نے پہلی بار توماس کی خط کے بارے میں پڑھا تو میں دنگ رہ گیا۔ مطلب اتنے سالوں بعد اس محبت کا ایک ٹھوس ثبوت۔ اس ایک خط نے پوری کہانی کا رخ ہی بدل دیا۔ آپ کیا کہتی ہیں، اگر یہ خط نہ ملتا تو کیا ایلس کبھی سچائی تک پہنچ پاتی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ شاید وہ کبھی نہ جان پاتی۔ اور یہی مصنف کا کمال مہارت نظر آتا ہے۔ اچھا، یہ خط صرف ایک خط نہیں ہے، یہ ماضی کی وہ آواز ہے جو خاموشی کی دیواروں کو توڑ کر حال تک پہنچ گئی۔ واہ! یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کچھ محبتیں وقت اور فاصلے سے مر نہیں جاتی، وہ زندہ رہتی ہیں، کسی خط میں، کسی یاد میں، یا کسی چہرے کی شباہت میں۔ ایلینا نے پوری زندگی ایک بوجھ اٹھایا، لیکن اس خط نے ثابت کیا کہ اس کا بوجھ بے معنی نہیں تھا، اس کی محبت سچی تھی۔ جی۔ لیکن کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ ایلینا نے اپنی بیٹی اور پوتی کے ساتھ ناانصافی کی؟ اس نے ان کی حفاظت تو کی، لیکن کیا انہیں ان کی حقیقی شناخت سے محروم نہیں رکھا؟ دیکھیں، یہ ایک مشکل اخلاقی سوال ہے۔ ایک طرف اس نے اپنی بیٹی جولیتا کو ایک محفوظ زندگی دی، جنگ کے صدمات سے دور۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف اس نے جولیتا سے اس کے باپ کی کہانی چھین لی۔ یہ وہی خاموشی کا بوجھ ہے۔ ایک نسل کی خاموشی اگلی نسل کے رشتوں میں دراڑ ڈال دیتی ہے۔ جولیتا اور ایلس کے رشتے میں جو ایک فاصلہ تھا، جو ایک چھچاؤ تھا، اس کی جڑیں اسی راز میں تھیں۔ وہ اپنی ماں اور دادی کو پوری طرح کبھی سمجھ ہی نہیں پائیں، کیونکہ وہ ان کی آدھی کہانی ہی جانتی تھیں۔ اور اس سچائی کے سامنے آنے کے فوراً بعد کہانی اپنے آخری اور سب سے جذباتی موڑ پر پہنچتی ہے۔ باپ 40 میں؟ جی، باپ 40 میں ایلس کو اپنی ماں جولیتا کا فون آتا ہے۔ باپسیا یعنی ایلینا کو ایک اور فالج کا دورہ پڑا ہے، اور وہ ہسپتال میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہیں۔ ایلس جب ہسپتال پہنچتی ہے تو وہاں ایک دل شکن منظر ہے۔ پورا خاندان ایلینا کے بستر کے گرد جمع ہے۔ وہ بہت پرسکون طور پر اپنے پیاروں کے درمیان دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اور اسی لمحے ایلس اپنی ماں جولیتا کو، جو ہمیشہ ایک مضبوط عورت نظر آتی ہے، پہلی بار غم سے ٹوٹتے ہوئے دیکھتی ہے۔ جی، اور یہ مشترک غم کا لمحہ ان کے درمیان موجود تمام فاصلوں کو مٹا دیتا ہے۔ ماں بیٹی کے رشتے میں افہام و تفہیم کی ایک نئی سطح پیدا ہوتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھتی ہیں۔ بالکل، کیونکہ اب وہ پوری کہانی جانتی ہیں۔ باباسیا کی موت کا اثر اگلی نسل پر بھی بہت گہرا ہوتا ہے، خاص طور پر ایلس کے بیٹے ایڈی پر، جو روایتی طریقے سے بات نہیں کر سکتا۔ جی، جب ایلس گھر آ کر اسے یہ خبر سناتی ہے تو ایڈی اپنے کمیونیکیشن ڈیوائس پر صرف 2 لفظ ٹائپ کرتا ہے۔ باپسیا ختم۔ یہ بہت ہی پر اثر لمحہ ہے۔ بالکل، بعض اوقات سب سے گہری باتیں سب سے سادہ الفاظ میں کہیں جاتی ہیں۔ ایڈی، جو الفاظ کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا، گہری سچائی کو انتہائی واضح اور سادہ انداز میں بیان کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب وہ نقصان کی گہرائی کو سمجھتا ہے۔ جی، اور یہ اس کے اپنی پردادی کے ساتھ گہرے جذباتی تعلق کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہاں مصنف نے کمال مہارت سے کمیونیکیشن کے تصور کو استعمال کیا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، ایلینا کی نسل خاموشی کا بوجھ اٹھاتی ہے کیونکہ وہ حالات کی وجہ سے بول نہیں سکتی، جبکہ ایڈی کی نسل کے پاس ٹیکنالوجی ہے لیکن وہ پھر بھی روایتی طور پر بول نہیں سکتا۔ اچھا، اس کے باوجود دونوں نسلیں محبت اور غم کا اظہار کرنے کا راستہ ڈھونڈ لیتی ہیں۔ یہ اس بات پر ایک گہری تفسیر ہے کہ جذبات زبان کے محتاج نہیں ہوتے۔ تو بالآخر یہ ناول ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اس کا مرکزی پیغام محبت کی لازوال طاقت ہے،
خاموشی کا وہ بوجھ جو نسل در نسل سفر کرتا ہے۔ اور خود کو سمجھنے کے لیے اپنی تاریخ اور جڑوں کو جاننے کی اہمیت۔ ایلینا کی کہانی قربانی کی کہانی ہے، لیکن ایلس کی کہانی سچائی کی تلاش اور اپنی آواز کو پانے کی کہانی ہے۔ بالکل۔ اور میرے خیال میں یہ ناول ایک آخری سوچ بھی چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر خاموش بزرگ کے پیچھے ہمت، قربانی اور کبھی نہ بھولائی جانے والی محبت کی ایک عظیم کہانی چھپی ہو سکتی ہے، وہ کہانیاں جو شاید کبھی سنائی نہیں گئی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے اپنے خاندانوں میں کتنی ہی ایسی ایلینا اور توماس کی کہانیاں دفن ہیں، وہ باتیں جو شاید کبھی کہی نہیں گئیں، لیکن جن کے اثرات آج بھی ہماری زندگیوں میں موجود ہیں۔ جی، ہمارے اپنے خاندانوں میں ایسی کون سی کہانیاں ہیں جو سنے جانے کا انتظار کر رہی ہیں؟ ایک بہت گہری سوچ، ڈریم ٹیلز پر وہ باتیں جو ہم کہہ نہ سکے کہ اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے پر آپ سب کا بہت شکریہ۔